بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے سابق چیف جج گلگت بلتستان جناب رانا شمیم صاحب کے حوالے سے. رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ کافی مشکل میں دکھائی دیتے ہیں. ایک طرف عدالت ان پہ بڑے کڑے سوالات کر رہی ہے اور عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو صحافی ان پہ تابڑ توڑ سوالات کے حملے کر دیتے ہیں. اور آج جب وہ عدالت سے نکلے تو یہ پہلی دفعہ اس طرح کی میڈیا گفتگو میں نے دیکھی ہے کہ سابق چیف جج کا منہ آگے کی طرف سے اور پیچھے سے سوالات جو ہیں صحافی مسلسل داغ رہے تھے اور وہ پیچھے منہ کر کے جواب بھی دے رہے تھے. یا تو وہ کہتے نو کمنٹس یا جواب نہ دیتے، لیکن پیچھے سے سوال آتا تھا پھر وہ جواب بھی دیتے تھے. یہ ذرا دیکھیں آج ہائی کورٹ میں سے نکلتے ہوئے سابق چیف جج جناب رانا شمیم صاحب نے کس طرح میڈیا کے سوالات کا جواب دیا. کنٹینٹ کو جمع کرا دیے تو پھر کیوں کہا گیا ہے کہ پیر تک جمع نہ کروائی گئی تو فرد جرم عائد کیا جائے گا؟ رانا صاحب، آپ کے وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی ہراساں کیا ہے. وکیل صاحب سے بات کرے نا. رانا صاحب، آپ کو کون ہراساں کر رہا ہے؟ آپ کو کوئی ایجنسیاں ہراساں کر رہی ہیں؟ ایجنسیاں میرے پیچھے ہیں، ہر روز گاڑی پیچھے ہوتی ہے. کوئی دھمکیاں وغیرہ دی جا رہی ہیں آپ کو؟ نہیں، دھمکی کوئی نہیں دی کسی نے، بس گاڑی فالو کرتی ہے. گاڑی فالو کرتے ہیں. رانا صاحب، یہ بھی الزام ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ آپ نے کہ نواز شریف صاحب کی ویزا ایکسٹینشن کے لیے دیا ہے. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، گاڑی ان کا پیچھا کرتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ لطیف افریدی جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی عدالت کو یہ بتایا کہ وہاں لندن میں ان کے پوتے کو ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہراساں کون کر رہا ہے. یہ ذرا لطیف افریدی صاحب کی بھی گفتگو سن لیں. جی جناب، آپ نے کہا کہ آپ کے مقتول رانا شمیم کے پوتے جن کے پاس بیان حلفی ہے انہیں برطانیہ میں ہراساں کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے ان کو ہراساں؟ یہ تو برطانیہ میں اس کو پتہ ہوگا. مجھے اس میں ڈیٹیل آئی ڈڈ ناٹ ٹاک ٹو ہم مائی سیلف. تو اس نے وہاں سے جو ٹیلیفونک رابطے پہ شاید اپنے اس بزرگ سے بات کی ہوگی. آئی ڈونٹ نو. یہاں اس کو بھی آسان کیا جا رہا ہے. جو بھی کر رہا ہے تو ان کو کیا پتہ لگے گیا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے ان کو؟ 10-20 ایجنسیاں ہیں تو رانا صاحب کو کیا کہا جا رہا ہے ہراساں کر؟ فون کال کر رہا ہے؟ فون کال پہ فون کال پہ نہیں، لوگ پیچھا کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ لندن میں ان کے پوتے جن کے پاس بیان حلفی ہے ان کو بھی وہاں پہ بھی ہراساں کیا جا رہا ہے. اٹارنی جنرل کہا کہ یہ بہت سنگین الزام لگایا جا رہا ہے. تو ناظرین، یہ تو تھی عدالت کے باہر کی گفتگو. آج جو عدالت میں جب پیش ہوئے سابق چیف جج رانا شمیم صاحب اور ان کے وکیل لطیف افریدی صاحب، تو چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کافی اہم سوالات ان کے سامنے اٹھائے. اور پھر اس کے علاوہ جناب چیف جسٹس عطر من اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جج کا کام نیوز کانفرنس کرنا یا پریس کو بیان جاری کرنا نہیں ہے. اور ایک اور اہم سوال جو چیف جسٹس عطر من اللہ کی طرف سے اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ آخر یہ حلف نامہ لندن میں کیوں تیار کیا گیا. ظاہر ہے کہ یہ سوالات تو اٹھیں گے، چونکہ حلف نامہ تو اگر اس قسم کا حلف نامہ تھا تو یہ چونکہ سارا جو اس کا جو معاملہ ہے یہ پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے اور یہ یہاں بھی حلف نامے تیار ہو سکتے ہیں. پھر رانا شمیم کا تعلق چونکہ پاکستان سے ہے، یہاں پہ وہ حلف نامہ بنا سکتے تھے، یہاں بھی نوٹری پبلک ہے، اس کو بھی مانا جاتا. لیکن آخر لندن میں جا کے یہ حلف نامہ کیوں تیار کیا گیا، یہ چیف جسٹس جناب عطر من اللہ کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا. اور عدالت میں رانا شمیم کے جو وکیل تھے لطیف افریدی صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سیاسی معاملات کو عدالت میں نہیں لانا چاہیے. اور رانا شمیم کی طرف سے جو شو کاز نوٹس کا جواب ہے وہ ہم نے داخل کروا دیا ہے. لیکن چیف جسٹس جناب عطر من اللہ کا کہنا تھا کہ جو اصل ایفیڈیوٹ ہے جو بتایا گیا ہے کہ وہ لندن میں پڑا ہوا ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے. لیکن یہی وہ مشکل ہے جو رانا شمیم کے لیے مزید مسائل پیدا کر رہی ہے، چونکہ وہ اصل ایفیڈیوٹ ان کے پاس نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ لندن میں پڑا ہوا ہے. اور اب عدالت نے اگرچہ ان کو کچھ دن اور دیے ہیں اور 13 دسمبر تک ملتوی کی، اور یہ بھی کہا ہے کہ 13 دسمبر تک وہ یہ ایفیڈیوٹ لے کے آئیں. بصورت دیگر ان پہ توہین عدالت قانون کے مطابق ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جائے گی. تو یہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں جناب رانا شمیم صاحب کے لیے. اس کے علاوہ بھی عدالت نے کئی اہم سوال اٹھائے ہیں. عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے اس معاملے میں صحافت کے بین الاقوامی معیار کو بھی دیکھنا ہے
اور میرے ججز پہ سوال اٹھائے گئے ہیں، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا، چونکہ میں بذات خود اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے وہ میرے رابطے میں نہ آئے، اور پھر ایک ایسے جج پہ سوال اٹھایا گیا ہے اور ایک ایسے جج کو نشانہ بنایا گیا جو ان دنوں چھٹیوں پہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھٹیوں پہ جج ہو اور وہ اپنے 2 ساتھی ججوں کو بھی سمجھوتا کر لے؟ تو چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ نے یہ بھی سوال اٹھایا دوران سماعت کہ اس حلف نامے کا مقصد جو ہے وہ عدالت کو دباؤ میں لانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ عدلیہ نے، ہائی کورٹ کے ججوں نے کسی سے سمجھوتا کیا ہے اور کسی خاص شخصیت کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے سمجھوتا کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ اصل ایفیڈیوٹ جو ہے وہ عدالت میں لایا جائے۔ چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ کرسی پہ ہوتے ہیں تو ان کا ضمیر نہیں جاگتا، اور جب کرسی پہ نہیں ہوتے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارا ضمیر جاگ گیا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ اگر میں جج ہوں اور میرے سامنے کوئی چیف جسٹس جرم کرے تو میں کیا کروں گا، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اگر رانا شمیم کے سامنے یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے فوری طور پہ ریفرنس داخل کرنا چاہیے تھا۔ تو اب بھی انہوں نے اس معاملے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا تو سابق چیف جج کو چاہیے تھا کہ وہ اس حوالے سے ریفرنس دائر کرتے یا چیف جسٹس آف پاکستان کو آگاہ کرتے یا جو بھی فورم تھا ان کا وہ اس کا استعمال کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ 3 سال کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایفیڈیوٹ لایا گیا۔ چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ عدالتیں آزاد ہیں، وہ آزاد فیصلے کرتی ہیں۔ جسٹس وقار سیٹھ مرحوم پہ بھی کوئی دباؤ نہیں تھا، انہوں نے آزاد فیصلہ کیا۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی آزاد فیصلے کرتے ہیں، ان پہ کوئی دباؤ نہیں۔ لیکن یہ ایفیڈیوٹ اور پھر اس کی اشاعت جو ہے وہ عدالت کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے۔ تو 13 دسمبر کو سابق چیف جج لازمی طور پہ اپنا یہ ایفیڈیوٹ اصل حالت میں جو ہے اس کو پیش کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سابق چیف جج رانا شمیم جو ہے اصل ایفیڈیوٹ لندن سے منگوا پائیں گے، اور ایسا تاثر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے اب میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اور یہاں بیٹھ کے رانا شمیم جو ہے ایک دوسرے کو دباؤ میں لا رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ صورتحال مزید بگڑی تو عین ممکن ہے کہ رانا شمیم جو ہے جب خود پھنس گئے تو وہ اپنا کوئی یو ٹرن لے لیں، اپنے بیان سے منحرف ہو جائیں، کیونکہ اصل ایفیڈیوٹ بنانے والا جو نوٹری ہے اس کا انٹرویو بھی سامنے آ چکا ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں کہیں بھی جا کے یہ بیان دینے کو تیار ہوں، اگر پاکستان کی عدالتوں نے مجھے بلایا تو میں وہاں جا کر یہ بیان دینے کو تیار ہوں کہ رانا شمیم میرے پاس آئے تھے اور یہ ایفیڈیوٹ لندن میں بنایا گیا۔ لیکن اب رانا شمیم کے لیے بڑی مشکل آن پڑی ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ تو وہاں لندن میں کسی اور کے قبضے میں ہے، وہ کیسے لائیں؟ اب 13 دسمبر کو یہ پتہ چلے گا کہ ایفیڈیوٹ ان کو مل پایا ہے یا نہیں۔ اگر نہ ملا تو رانا شمیم صاحب کا جو کیریئر ہے، جو ان کو پینشن مل رہی ہے، وہ سارا جو ہے وہ دو پہ لگ جائے گا، چونکہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی تو پھر معاملہ سزا تک جائے گا، اور پھر ان کی نوکری جو شہید ذوالفقار علی بھٹو لا یونیورسٹی میں ہے، جہاں پہ وہ تقریباً 30 لاکھ روپے ماہانہ لیتے ہیں، وہ بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا جس فائدے کے لیے رانا شمیم نے یہ ایفیڈیوٹ دیا تھا، لگتا ہے کہ وہ فائدہ حاصل ہونے کی بجائے ان کا ذاتی نقصان زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ اگر 13 دسمبر تک وہ ایفیڈیوٹ نہ آیا تو پھر مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔